مجید بلوچ کو، ذاکر مجید کو، تمام لاپتہ افراد کو، لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں شہید کرنا۔ کہ سڑک میں ایسا کوئی مہینہ، ایسا کوئی ہفتہ یا ایسا کوئی دن نہیں گیا جب لاپتہ افراد کے لواحقین نے احتجاج نہیں کیا۔ ایک ایسی ریاست جو بلوچوں کو زندہ رہنے کا حق کو اختیار دینے سے انکاری ہے، وہ ہر دن یہ پوچھتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک ایسی ریاست جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے ان افراد کو جس نے انہیں سالوں سے اپنے ٹارچر سیلوں میں بند کیا ہے، وہ نوجوان جن کو ان کی ماؤں نے تکلیفیں برداشت کر کر کے پالا، اپنے منہ سے نوالے بھی نکال کر ان کو دیے، ان والدین نے انہیں ایسے سنبھالا کہ ان کے گھر کا چراغ بڑا ہو کر ان کے لیے کچھ کر سکے۔ ان نوجوان کو یہ بے دردی سے مار کر ان کی لاشیں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ کس چیز کا بدلہ اور کس سے بدلہ؟ ان نہتے لوگوں سے بدلہ جن کو تم لوگ دن رات اپنے ٹارچر سیلوں پہ بند کرتے ہو، ان نہتے نوجوانوں سے بدلہ جن کے پیارے یہاں سڑکوں پر تمہاری ریاست سے بار بار انصاف کی اپیل کرتے ہیں، تمہاری عدالتوں سے جا کر انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسی عدالتوں کو بھی جو آئے روز بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، ان کے احتجاجوں پر، ان کے تمام اپیلوں پر کوئی وہ نہیں رکھتے، اور پھر وہی لوگ جن کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہے فیک انکاؤنٹر میں، یہی عدالتیں خاموش ہو جاتی ہے، یہی عدلیہ خاموش ہو جاتی ہے، یہی پارلیمنٹیرین خاموش ہو جاتے ہیں۔ نثار احمد، سعید احمد، فیاض جب تک نہیں، یہ وہ نام ہے جن کا تعلق بلوچستان کے 4 ان گھرانوں سے ہے جو غریب، انتہائی غریب، جن کو پتا بھی نہیں جبری گمشدگی کا مطلب کیا ہے، جن کے بیٹوں کو پہلے جبری گمشدہ کیا گیا، ٹارچر سیلوں میں بند کیا گیا، اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکی گئی، اور ظلم اور جبر کی انتہا یہ ہے کہ ان کو ان کی لاشیں دینے سے بھی انکار کیا گیا۔ یہ جو ایپیکس کمیٹی کی بڑے بڑے میٹنگز بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، ہم ان کو بولتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ آپ لوگوں کی جبر اور انتہائی وہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، آپ ان کی بات سننے کے بجائے ان پر لاٹھیاں برساتے ہیں۔ یہ مائیں جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ہر سڑک، ہر احتجاج کا حصہ بنتے ہیں، آپ ان پر لاٹھیاں برساتے ہیں۔ اور وہ جو صرف اور صرف سیاسی بیانات دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ بلوچ آپ سے جینے کا حق مانگ رہے ہیں، آپ اس کو وہ جینے کا حق اور اختیار نہیں دے رہے ہیں، تو وہ لوگ جو بندوق اٹھائے کھڑے آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ یہ مذاکرات کے شوشلے چھوڑ دیں اور آئیں اور بات کریں کہ آپ بلوچستان میں بلوچوں کو اپنے عزت اور وقار سے اپنے زمین میں جینے کا حق اور اختیار کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کو، دیکھیں ان کے ہاتھوں میں تصویروں کو، دیکھیں یہ آپ کی ریاست کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس ناکامی کو آپ کیسے چھپائیں گے؟ اس ناکامی کو آپ اپنے 5th جنریشن وارفیئر سے چھپائیں گے؟ اب کبھی نہیں چھپا سکتے ہیں۔ بلوچستان کی زمین میں ایسا کوئی کونا نہیں ہے جس نے لاشیں نہیں اگلی ہو۔ ارے بدبختوں، جاؤ دشت میں دیکھو، لاپتہ افراد کی لاشیں نامعلوم کے طور پر دفن ہوئی ہیں۔ وہ لاشیں جن کو آپ کے لوگ پھینک دیتے ہیں، وہ لاشیں نامعلوم کے طور پر اس دشت و ویرانے میں دفن ہیں۔ وہ ہے آپ کا جواب کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے۔ اور جب تک اس فیک انکاؤنٹر کو، اس قتل و غارت کو آپ بلوچ کے، پشتون کے، سندھی کے تب تک آپ ختم نہیں کرو گے، تب تک آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سے کبھی بھی کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ نے بات چیت کے بدلے صرف اور صرف طاقت آزمائی کی ہے۔
آپ نے بلوچوں کے اتنے بڑے پروٹیسٹ کو بھی, اتنی بڑی راجی مچی کو بھی صرف اور صرف طاقت کے نام پر جو ہے نا کو چلنا چاہا. ان لوگوں کو جو آپ کے ایف سی والوں نے قتل کیا, ان کی نام کی FIR آج تک آپ نے درج نہیں کی, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بات چیت کس سے کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں 70 سالوں سے آپ نے جو خون ریزی کی ہے وہ آپ کے NFC ایوارڈ سے اس خون ریزی میں آپ پانی ڈال دیں گے؟ بلوچستان کا خون, ہمارے شہیدوں کا خون اتنا گاڑا ہے کہ آپ اس کو کبھی خرید نہیں سکتے ہیں. آپ کبھی بھی اس کو خرید نہیں سکتے ہیں, میں آپ کو دعویٰ کر کے کہتی ہوں. تو یہ دھوکے, یہ ڈکوسلے چھوڑ دے. مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اختیاردار ادارے انفورس ڈس اپیئرنس کو کرمنلائز کرے, جرم قرار دے اس انفورس ڈس اپیئرنس کو. اور وہ لوگ جنہوں نے معصوم نیتے شہریوں کو فیک انکاؤنٹر میں مارا, اپنے فوجی جرنیلوں کو عدالتوں میں لاؤ, ان کو سزا دو. کہ کس طرح اپنی ناکامی کے نام پر آپ نے نہتے شہریوں کو, نہتے لاپتہ بلوچ افرادوں کو مار دیا فیک انکاؤنٹر میں, لاؤ ان کو, اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے. یہ آپ کی ناکامی ہے, اپنی ناکامی کو تسلیم کرو, اپنی ناکامی کو تسلیم کرو کہ اس بلوچستان کے خطے کو آپ نے صرف طاقت کے بلبوتے پر ایک جو آپ لوگوں کا اکنامک جو ماڈل ہے, اس اکنامک ماڈل کے تحت آپ کبھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں جنگ بندی ہو. آپ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع اتنا ہی لمبا ہو جتنا لمبا کھنچ سکتا ہے, کیونکہ اس تنازع سے, اس کانفلکٹ سے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کی ملٹری کو ہے, کیونکہ پاکستان کی ملٹری سب سے زیادہ اس چیز سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. جب تک ان ماؤں کو ان کے بیٹے نہیں ملتے, جب تک آپ کے وہ فوجی جرنیل ان کو آپ عدالتوں میں کھڑا نہیں کرتے کہ 70 سالوں سے انہوں نے جو خون ریزی کی ہے, تب تک آپ کے تمام میٹنگز, تب تک آپ کے تمام مفادات ان کے کوئی اثرات نہیں پڑتے ہیں. بلوچ کا بچہ جانتا ہے کہ آپ نے 70 سالوں سے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, اور آپ کبھی بھی لاشوں کے حساب کتاب میں ہم سے جو ہے نا کبھی جیت نہیں سکتے ہیں. ہم نے تو اب ہماری گنتی ختم ہو چکی ہے ظالموں, گنتی ختم ہو چکی ہے کہ کتنی لاشیں تم لوگوں نے پھینکی ہے. حالت یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر دن سینکڑوں کے حساب سے یہ لوگ آ کر ہر ہفتے یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں, اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہے ہیں. کونے تک پہنچ رہی ہے. میں تمام لاپتہ افراد کے لواحقین سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ باہر آئیں, اپنے پیاروں کے کیسز کو رجسٹر کرے, پرامن طریقے سے احتجاج کرے, پریس کانفرنس کرے, کیونکہ یہ دھوکہ باز فریبی ریاست, فریبی اس کی آرمی جب منہ کی کھاتی ہے تو اس کے بعد نہتے لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹرز میں قتل کرتی ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا وہ بھائی جو بلوچ شناخت کی وجہ سے لاپتہ کر دیا گیا ہے, اس لاپتہ کو ہم لوگ خاموشی سے برداشت نہیں کرے, بلکہ دنیا کو اور سیاست کو بتائے کہ میرا یہ شخص پاکستان کے اداروں نے اٹھایا ہوا ہے, تاکہ ان کے دھوکے اور ڈکوسلے پوری دنیا کے سامنے آ سکے. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, لاپتہ افراد کے لواحقین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے پیاروں کی گمشدگی پر خاموش نہیں رہیں, اور اسی طرح جن کے پیاروں کو اگر یہ لوگ فیک انکاؤنٹر میں بھی قتل کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو آنا چاہیے, ان کو احتجاج کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے, اس ریاست کی آر کو بتانا چاہیے کہ یہ کس طرح نہتے لاپتہ افراد کو مار رہی ہے. بہت بہت شکریہ. دائرہ نوشکے سے لاپتہ آصف بلوچ اور رشید بلوچ کی جبری گمشدگی کو 6 سال مکمل ہونے پر ان کی اہل خانہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. آصف اور رشید کو ان کے دیگر دوستوں کے ساتھ 31 اگست 2018 کو نوشکے سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، اور اس کے بعد الیکٹرونک میڈیا کا وہ ریکارڈ بھی موجود ہے جس میں ریاستی اداروں نے آصف بلوچ اور رشید بلوچ سمیت ان کے دیگر دوستوں کے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے
ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کے میڈیا پر باقاعدہ ان کی فوٹیج جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں نے، پاکستان کے فورسز نے نوشکے سے دہشت گردوں کو پکڑا ہے۔ اس کے بعد آصف اور رشید کی ہمشیرہ سائرہ بلوچ جو پاکستان کے تمام انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے اداروں کے دروازوں تک جاتا ہے، پاکستانی کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور مختلف حکومتوں کے ساتھ مل کے کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد اور کمیشن کے سربراہ کے سامنے جاتا ہے اور ان سے التجا کرتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی ثبوت ہے جو ریاستی اداروں نے پاکستان کے میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر، ریاستی اداروں کے حوالے سے انہوں نے یہ فوٹیج چلائے ہیں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ میرے بھائیوں کے ساتھ گرفتار ہونے والے دیگر لوگ بازیاب ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں۔ وہ التجا کرتا ہے پاکستان کی عدلیہ سے، وہ التجا کرتا ہے پاکستان کے کمیشن سے، وہ التجا کرتا ہے پاکستان میں بننے والے گورنمنٹ سے کہ اگر میرے بھائیوں پہ کوئی الزام ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کر دیں۔ میں آپ سے یہ التجا نہیں کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائیوں کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ ریاست کے ملزم ہے آپ ان کو پاکستانی آئین اور قانون کے تحت ان کو سزا دے، میں اف تک نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ریاست کی اور اس ریاستی اداروں کی آپ جابرانہ پالیسیوں کو دیکھیں کہ اتنے ثبوت ہونے کے باوجود پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا میں یہ خبر نشر ہونے کے باوجود اور ان کے جو دیگر دوست تھے وہ بازیاب ہونے کے باوجود ریاست کے ادارے پاکستان کے عدلیہ کے سامنے کیا کہتے ہیں، ریاست کے ادارے پاکستان کے کمیشن کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ آصف اور رشید فراری کیمپوں میں ہے، آپ ان کو جا کے وہاں پر ڈھونڈے۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شرم آنا چاہیے کہ ایک معصوم بچی جو روڈوں پہ آ کے آپ لوگوں کے عدلیہ کے سامنے اپنے ثبوت پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا نہ عدلیہ اور نہ ہی پاکستان کی کمیشن ان گواہوں کے اوپر ریاست سے نہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ رشید اور آصف جن کی فوٹیج الیکٹرونک میڈیا پر پاکستانی فورسز کے طرف سے چلائے گئے ان کے حوالے سے کبھی پوچھا نہیں جاتا۔ تو میں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے آپ کے ان ماورائے آئین اقدامات کے خلاف، آپ کے ان انسانیت سوز مظالم کے خلاف، آپ کے ان انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف پورا سا بلوچستان سراپا احتجاج ہے اور اپنی غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ کے ملکی قوانین کے تحت آپ سے ہماری بے بس مائیں، ہماری بے بس بہنیں، ہماری بے بس بچیاں آپ کے آئین کے تحت آپ سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ ان کو انصاف فراہم کریں۔ تو مجھے حیرت ہے آپ کے گورنمنٹ پہ، مجھے حیرت ہے آپ کے ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں پہ، مجھے حیرت ہے آپ کے انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے اداروں پہ کہ ان کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ بلوچستان کے چپے چپے سے لوگ نکل رہے ہیں، بلوچستان پورا آپ کے ظلم اور جبر کے خلاف جام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہو۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو آپ کے خود آپ کے جو طاقتور ادارے ہیں یا ان کی سربراہ ہیں جو یا آپ کے آپ کرنی مٹا خانہ
سہ چکتی ایک معصومتی من یک روشیتی برات لوگا یک روشیتی گوار لوگا یک روشیتی میل ہو گیا ہو گئے. میں اپنے بابا جان کے انتظار کر کے 9 سال کی ہو گئی, لیکن ابھی تک میرے بابا بازیاب نہیں ہوا. میرے بابا نے کیا گناہ کیا اسے کی بیٹی ہوں. میرے ابو کو 12 جون 2024 کو سیون وردی کے ساتھ موٹر سائیکل 5 گاڑی کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے ابو کو لے کر گئے. میں تمام انسان حقوق اور سرکاری اداروں سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے ابو کے لیے آواز اٹھائیں. Vale Raj straight nan ke age vada ki ase amo numma na me siate